بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں آسمانوں کے رب کے نام اور درودوں کے ہار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشیل فیس بک پیج پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج پاکستان کے حوالے سے ایک انتہائی باعث مذمت بیان امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا ہے۔ اس نے ہر پاکستانی کو جو پاکستان میں بستا ہے یا بیرون ملک بستا ہے اس کو اضطراب، تشویش اور شدید قسم کے ایک صدمے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ بیان کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کے مضمرات کیا ہیں؟ اور اس بیان کی مذمت پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے کس انداز میں کی گئی ہے؟ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے اپنے اس بلاگ میں اپنے ان تمام سبسکرائبرز کو، چاہنے والوں کو جو میری یوٹیوب چینل سے جڑے ہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ میں آپ کو وہ بیان کا متن جو ہے وہ بتا دوں کہ کہا کیا، ہوا کیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں ان کی جو جماعت ہے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کا ایک پروگرام تھا، کیونکہ عام انتخابات سر پر ہیں، تو وہاں انہوں نے بات کرتے ہوئے چائنا کا ذکر کیا، دنیا میں ممالک کے تعلقات، سرد جنگوں کا ذکر کیا، اور کہا کہ جن ممالک میں دائیں بازو کی پارٹیوں کا غلبہ ہے ان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں سرد مہری ہے۔ اب یہاں انہوں نے پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ پاکستان اس وقت دنیا کا ایک خطرناک ترین ملک شمار ہوتا ہے، جس کے پاس ایٹمی صلاحیت، ایٹمی طاقت تو ہے، لیکن یہ ایٹمی طاقت بے قاعدگی کا شکار ہے، اس میں کوئی نظم نہیں ہے، بے قاعدگی کا شکار ہے۔ اور جو لفظ ناظرین انہوں نے استعمال کیا وہ انگلش کا لفظ ہے کوہیجن، جس کے معنی جو ہیں وہ یہی بنتے ہیں کہ قاعدہ، کوئی نظم، کوئی ضابطہ، یونٹی، یہ سارے وسیع تر اس کے معنی ہیں۔ اب آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بڑی خاصی تشویشناک ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدگی کا شکار ہے اور اسے کوئی بھی دوسرا استعمال کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو بائیڈن کے اس بیان کے بعد فوری طور پر رد عمل پاکستان سے کیا ہے۔ سب سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان نے انہی کی جواب میں، انہی کی زبان میں جواب دیا امریکی صدر جو بائیڈن کو، اور ان کو فوری طور پر اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے یہ کہا کہ میں 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں امریکی صدر سے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا، آپ کو کن ذرائع سے یہ خبر ملی کہ پاکستان کا جو ایٹمی صلاحیت ہے پاکستان کی وہ بے قاعدگی کا شکار ہے اور دنیا کے لیے پاکستان خطرہ ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ تاریخ تو آپ کی ہے، کیا پاکستان نے ایٹمی صلاحیت ملنے کے بعد کسی بھی ملک پر اس زوم میں چڑھائی کی کہ پاکستان اب ایک ایٹمی طاقت ہے؟ انہوں نے امریکہ کو باور کرایا کہ آپ اپنا ریکارڈ درست کریں، آپ ہمیشہ سے دوسرے ملکوں پر چڑھائی کرتے آئے ہیں ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے۔ اور یہاں انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ میں چونکہ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہوں اور میں یہ بات وثوق سے اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں اپنے جوہری ہتھیاروں کے لیے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ دنیا کا بہترین نظام ہے اور فول پروف نظام ہے۔ یہ تھا رد عمل وزیر اعظم پاکستان سابق جو ہیں عمران خان کا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ بھانت بھانت کی بولیاں ہیں۔ ہنا پرویز بٹ انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا امریکہ کو، اور اس کے بعد پھر جو وفاقی وزیر ہیں گجرانوالہ سے خرم دستگیر، انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے ایسا کہنا۔ پاکستان کے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی بین الاقوامی ایجنسیاں بھی تعریف کر چکی ہیں۔ اب رد عمل جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کا بھی آتا ہے کہ جی یہ بے بنیاد بات ہے۔ لندن میں بیٹھے میاں نواز شریف بڑا ایک محتاط سا بیان دیتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور محترمہ مریم نواز جو ہمیشہ ادار کھائے بیٹھی ہوتی ہیں ہر بات میں عمران خان سے،
انہوں نے جو عمران خان نے مذمت کرتے ہوئے امریکہ کے صدر کے بیان کی ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت کی سراسر خارجہ محاذ پر ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب مریم بی بی یہاں بھی ذرا نہیں چوکی، فوری انہوں نے عمران خان کو بے شرم، گھٹیا اور نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہماری حکومت پر ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے خارجہ محاذ پر۔ اب آتے ہیں جی اپنے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب۔ اب وہ کہتے ہیں جی میں حیران ہوں کہ یہ بیان جو ہے، اور انہوں نے وضاحتیں خود سے دینا شروع کرتی ہیں اور وضاحت بھی کمال کی دے دی انہوں نے۔ بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ پاکستان، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو وضاحت کا موقع ملنا چاہیے، اور یہ جو گفتگو کی ہے، یہ بیان ہے جو صدر جو بائیڈن کا، یہ کسی آفیشل تقریب سے خطاب کے دوران نہیں، انہوں نے کسی اجتماع سے عوام سے خطاب کرتے ہوئے یہ نہیں کہا، یہ ایک نجی محفل تھی، فنڈ ریزنگ کی تقریب تھی، وہاں ایک غیر رسمی گفتگو ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے ایسا کہہ دیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ یہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب کا بیان ہے، یعنی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں وہ یہ بھول گئے کہ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں۔ حضور آپ کو غیرت حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف آج اکتفا کرنا تھا اس بیان کی مذمت پر، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ ہم بلائیں گے دفتر خارجہ میں امریکی سفیر کو اور اس کو ڈی مارچ کریں گے اور اس کو احتجاجی مراسلہ تھمائیں گے۔ اب ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کا صدر، کوئی بھی اس کے منہ سے جملہ دنیا کے کسی ملک کے حوالے سے ایسے ہی ادا ہو جائے گا، ایسے ہی سرزد ہو جائے گا؟ کیا وہ اتنی بے احتیاطی برتے گا جو ہر چیز تول کر ترازو میں بولنے کے قائل ہیں، جن کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے کہ آپ نے بطور سربراہ مملکت کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، جن کو ایک لائن دے دی جاتی ہے ان کے پینٹاگون کی طرف سے، ان کے تھنک ٹینکس کی طرف سے، تو ہم بس سمجھ لیں کہ یہ ایویں ہی فنڈ ریزنگ میں ایک ذکر آیا پاکستان کا اور جو بائیڈن نے جناب یہ جملہ کہہ دیا؟ نہیں، اس کا پس منظر بڑا ہی پاکستان کے لیے تشویشناک ہے۔ آپ غور کیجئے، ذرا کڑیاں ملائیے واقعات کی تسلسل کے ساتھ، کہ حال ہی میں جتنے آئی ایم ایف سمیت دنیا کے معاشی ماہرین ہیں، انہوں نے اس خدشے کی پیشین گوئی کر دی ہے کہ دنیا ایک بار پھر شدید کساد بازاری کا شکار ہونے والی ہے، اور پاکستان جو ہے اس کی معاشی حالت اس وقت اتنی دگرگوں ہے کہ وہ ڈیفالٹ، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، وہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ اگر عمران خان کے دور میں ڈیفالٹ کا خطرہ کبھی 10% تک تھا، تو اب یہ خدشہ 81% تک جا چکا ہے، اور سری لنکا 61% پر ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ تو یہ ایک خاصا پس منظر ہے، اور اندر کی خبریں یہ بھی ہیں کہ اسحاق ڈار گئے تھے آئی ایم ایف کے پاس اور ان کو ٹکا سا جواب ملا ہے، ابھی کوئی بیل منڈے چڑھتی دکھائی نہیں دیتی۔ اب آتے ہیں پاکستان میں جو تبدیلی ہوئی تھی، جس کو رجیم چینج آپریشن کا نام دیا گیا اور عمران خان کی چلتی حکومت کو رخصت کیا گیا۔ اب آپ غور کیجئے، آپ بھی اسی ملک کے باشندے ہیں، کہ جس دن سے عمران خان کی حکومت بدلی ہے، آنے والا ہر دن پاکستانیوں پر مصیبتوں کے، آزمائشوں کے، مہنگائی کے پہاڑ توڑتا چلا آ رہا ہے۔ تیل کی قیمتیں دیکھ لیجئے، آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھ لیجئے، آپ گیس کی قیمتوں میں اضافے کو دیکھ لیجئے، اور آپ بازاروں میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے ہوش ربا، آج یقین کریں کہ بیوہ عورتیں، دہاڑی دار مزدور، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ روٹی کے نوالے کی تگ و دو بھول کر اپنا بجلی کا میٹر بچانے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح اندھیروں میں رکھے، بغیر پنکھے کی، ہوا کی کیسے رکھے۔ تو یہ اب دیکھیں، اس بیان کی کڑیاں آپ ملا کر دیکھیں کہ جان بوجھ کر پاکستان کے حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ پاکستان ہر طرف سے بالکل بے بس ہو جائے، آئی ایم ایف سے اس کی بات نہ بنے، آئی ایم ایف کی شرائط کڑی سے کڑی ہوتی جائیں، اور پاکستان ایک شدید ترین معاشی بحران کا شکار ہو کر اس نہج پر آ جائے جس کو ڈیفالٹ کہا جاتا ہے، دیوالیہ کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی ملک، اللہ نہ کرے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، حاکم بدہن، میرے منہ میں حاک کہ میرا وطن کبھی بھی ڈیفالٹ کرے، لیکن
ناظرین، جن ملکوں کو ڈیفالٹ سے گزرنا پڑتا ہے ان کو پھر سب کچھ ماننا پڑتا ہے بھیک کے لیے، امداد کے لیے، اپنے ملکوں کو بچانے کے لیے، اور پھر شرائط ان کی مرضی کی طے نہیں ہوتی، آقا طے کرتے ہیں کہ ہاں اب تم آئے ہو سیدھی راہ پر، اب ہم بتائیں گے کہ تمہیں ہمارے لیے کیا کرنا ہوگا۔ یہ ایک خاصا گہرا پس منظر ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جس دن سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا، دنیا کی پہلی اسلامی اور 7ویں بڑی ایٹمی قوت، تب سے لے کر اب تلک یہ ہضم نہیں ہوا، یہ برداشت نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی اس کو اسلامی بم کا نام دے کر دنیا میں ایک بڑا مکروہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ اب یہ سارے واقعات، حالات جان بوجھ کر ایسے بنائے گئے ہیں، پاکستان کو ہنستے بستے پاکستان کو اجاڑا گیا ہے، اور ابھی بھی ہماری سزا ختم نہیں ہو رہی۔ تو یہ سارا پس منظر تیار کیا گیا ہے کہ پاکستان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جائے کہ پاکستان ماننے پر مجبور ہو جائے، اور پھر اگلی شرائط کیا ہو سکتی ہیں، مطالبات کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایٹمی پروگرام کی بساط لپیٹ دیں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ جھنجھٹ پالنے کی؟ ہم آپ کو سب کچھ دیں گے، ڈالرز دیں گے، جو آپ مانگیں گے وہ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ کڑی شرائط ہیں جی کہ بھارت کے ساتھ جی آپ اپنے جتنے تنازعات ہیں سرحدی کشمیر کا، اس کو ہمیشہ کے لیے آپ اٹھا کے جناب سردخانوں کی نظر کر دیں۔ اور پھر تیسری بڑی بات، اسرائیل کو تسلیم کیا جانا۔ تو یہ پاکستان پر اس وقت ایک شدید ترین دباؤ ہے۔ اور یہاں آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ حال ہی میں پاکستان کے سارے ہی بڑوں نے دورہ کیا ہے امریکہ کا۔ وزیر اعظم پاکستان گئے تھے، آرمی چیف گئے تھے، وزیر خارجہ رہ کے آئے ہیں طویل عرصہ، اور وزیر خزانہ بھی۔ ان سارے دوروں کے باوجود، اور جب کہا گیا کہ عمران خان پسند نہیں ہے رجیم چینج کے بعد، اور جو بائیڈن ملنا پسند نہیں کرتے، عمران خان کی فون کال سننا پسند نہیں کرتے، شہباز شریف جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہم بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کو کوئی امر مانے نہیں ہے جو بائیڈن سے ملاقات میں، ان کا فون بھی اور ان کو مبارکبادوں کے سلسلے بھی۔ تو لیکن اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ جا کھڑا ہوا ہے اس بیان کے بعد جو بائیڈن کا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ جب آپ ان کے بہت قریب ہیں، آپ کو امریکہ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی حکومت کو پاکستان میں امریکہ مخالف حکومت نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں؟ اس بیان کی ضرورت اس نازک گھڑی میں کیوں پیش آ گئی؟ ناظرین، میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اللہ نہ کرے شدید ترین ایک آزمائش سے دوچار ہے، اور یہ مشکل گھڑی ہے، اور ہمیں دعا کرنی ہے اللہ رب العزت سے کہ پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان جو کلمہ کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا، پاکستان جو رمضان کی مقدس ساعتوں میں اولیاء کا فیضان اور رب کا انعام تھا، دشمن میلی نظروں سے دیکھتے چلے آئے ہیں، درپے ہیں اس کا وجود مٹانے کے لیے، لیکن ہمارا ایمان ہے ناظرین کہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک میرے وطن کو جاوداں رہنا ہے، اور یہ مشکل گھڑی ضرور ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے ہمارے سیاستدان آپس کی لڑائیاں، نفرتیں، کینے، تعصب بلا کر کم از کم اس بات پر قومی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور امریکہ بہادر کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ ایک ذلت کیا ہو سکتی ہے ایک زندہ قوم کے لیے کہ جو ایٹمی طاقت ہے لیکن اس کی ایٹمی قوت کو دنیا کے سامنے ایسے پورٹرے کیا جا رہا ہے، اس طرح سے منظر کشی کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان ایک انتہائی غیر ذمہ دار ملک ہے جس کا ایٹمی پروگرام اس طرح ہے کہ جس طرح بازاروں میں ہماری شب برات پہ بکنے والی وہ پھلجڑیاں، پٹاخے ہیں کہ جی کوئی بھی اٹھا کر لے جائے گا اور اس کو استعمال کر لے گا۔ تو ہم جی پاکستانی پرزور بھرپور مذمت کرتے ہیں امریکہ کے صدر کے اس بیان کی، اور باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے حکمران جو ہیں وہ بھلے ہمیں اس موڑ پر لے آئے ہیں کہ جہاں انسان اپنی سانسیں بحال رکھنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے پاکستانی، لیکن میرا یہ بھی ایمان ہے کہ جب بات آئے گی وطن کی غیرت کی، حمیت کی، تو پاکستان کا بچہ بچہ اس غیرت اور حمیت پر قربان ہو جانے کو ترجیح دے گا ذلت، بغیرتی اور نامردی کی زندگی پر۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔